هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کنیز بانو بنت ابن محمد کی روح کو ایصال فرما دیں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال، بہترین اعمال امت کے لیے یہ ہے کہ وہ انتظار فرض. اور ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور چند دن جو ہے بہت قریب ہے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو ولادت و سعادت کی تاریخ ہے. لہذا اسی ذیل میں کہ جو رسول اکرم نے فرمایا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اعمال یہ ہے کہ وہ انتظار فرض. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہر چیز میں جہاں بھی دیکھیے انتظار ہے، اس سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا، ہر جگہ انتظار ہے. لیکن کچھ انتظار جو ہے وہ عادت میں ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. عادت میں جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا جو ہے بھوک لگی ہے، انتظار ہے کھانے کا، کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی. تو انتظار ہر جگہ ہے، انتظار پایا جاتا ہے. آپ بھی انتظار کر رہے ہیں مجلس ختم ہو، پھر انتظار ہے، تبرک لیں، تبرک لے لیا، پھر گھر جائیں، انتظار ہے کھانا کھائیں، پھر انتظار ہے سونے کا. تو بہرحال ہر جگہ آپ کو انتظار ملے گا. لیکن جو عادت میں ہے تو وہ تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا. مثلا عادت میں ہے، عمومی مثال ہے نا، عمومی ہے، سب لیا نہ کریے دل پہ، عمومی مثال ہے نا کہ انتظار ہے کہ مجلس ختم ہو تو ہم باہر نکلیں، ہے نا. یا مثلا ایسے لے لیجیے ذہن پہ، انتظار ہے، خواہش ہو گئی، انتظار ہے کہ پھر سگریٹ پئیں، لیکن اب پی لیا تو پھر انتظار ختم ہو گیا، ہے نا. تو انتظار ہے ہر چیز میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو انتظار عادت میں ہو، بہت دقیق بات ہے، تو وہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو انتظار فطرت میں ہو، یعنی ولایت جو ہے یہ عادت میں نہیں، یہ فطرت میں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ولایت یہ جو ہے عادت میں نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے. تو جو ہے بہرحال ہر چیز کا ایک انتظار ہے. موسم ہے تو اس کا بھی انتظار ہے کہ گرمی ہے، کبھی سردی ہے. بیج ڈال دیا تو انتظار ہے کہ پھل ہو جائے، انتظار ہے. آپ دیکھ لیں فروع میں تو اس میں بھی انتظار ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لی تو انتظار ہے کہ عشاء کی پڑھ لیں. عشاء کی پڑھ لیا، معلوم ہوا کہ آج مجلس ہوگی، انتظار ہے مجلس کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا دیگر چیزوں کا انتظار ہے. اب کوئی مولوی یا ملا یہ کہے کہ نہیں یہ سب جو ہے جو آپ صبح کی پڑھ کے پھر انتظار کر رہے ہیں ظہر کی، پھر جو ہے نا ظہرین، اور پھر اس کے بعد مغربین کی انتظار کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، سب ملا کے پڑھ لیجئے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نہیں ہو سکتا ہے نا. یہاں جو ہے وقت کا نماز نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جو ہے فطرت میں ہو وہ چیز نہیں بدلتی ہے. تو یہ انتظار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام، انتظار، یہ ولایت جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انتظار مثلا جو ہے کیا ایسا ہے کہ انسان جو ہے صرف بیٹھ جائے اور یہ کہہ دے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں. دیکھیں انتظار سے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انتظار کی وجہ سے انسان کے وجود میں حرکت پیدا ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور بہت سادی مثال اپنی زبان میں دیتے ہی سر. مثلا اب آپ دیکھیے کہ اگر جو ہے مہمان کے انتظار ہے تو حرکت پیدا ہوگا کہ نہیں؟ ہے نا. انتظار کر رہے ہیں، حرکت پیدا ہوگا کہ فلاں چیز مہیا کر لو، یہ چیز مہیا کر لو.
تو انتظار میں جو ہے وہ حرکت ہے، ایسا نہیں ہے کہ انتظار میں سکوت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ انتظار کر رہے ہیں تو صرف جو ہے ہم بیٹھے رہے اور انتظار کرے، نہیں، بلکہ انسان کے وجود میں حرکت ہونا چاہیے، وجود میں حرکت ہو، یعنی وقت کے امام کے لیے راہ کو، ظہور کی راہ کو وہ ہموار کرے۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ذمہ داریاں ہیں، اور بہرحال وقت کے امام جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور خود جو ہے ایک دو معصومین علیہ السلام نہیں، بلکہ جو ہے 11ویں امام نے بھی فرمایا ہے، چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ امام کی جو مثال دی ہے وہ جو ہے سورج کی طرح مثال، سورج کا، یعنی ہر وقت جو ہے وہ روشنی دیتا رہتا ہے، روشنی ہے۔ تو اب جو ہے امام کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، کہ امام جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مثال دیا ہے سورج کی، تو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، لیکن یہی سورج جب بادل میں چلا جاتا ہے تو پھر نمی پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بات بہت دقیق ہے، پھر جو ہے نمی پیدا ہو جاتا ہے، زمین میں جو ہے خنکی پیدا ہو جاتا ہے، زمین میں جو ہے تری پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ خنکی پیدا ہو جائے، نمی پیدا ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے کیڑے اور مکوڑے باہر نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے باہر نکلتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سورج نکل جائے تو یہ کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو امام جو پردے غیب میں ہے، اور جو طرح طرح کی جو فکریں نکل رہی ہیں، ہے نا، طرح طرح کی فکر، یہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، جب امام آئیں گے سب ختم ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو پھر یہ سب جو ہے سب ختم ہو جائے گا نا، یہ سب جو ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کے لیے فکر مند بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ بعض جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ دیکھیے یہ ایسے تو ایسے ہو گئے، ہونے دیجئے، ہونے دیجئے، یار ان کی ایسی فکر تھی اب ایسے فکر ہو گئی، یہ جو ہے بڑے ایسے تھے اب جو ہے ان کی فکر دیکھ لیجئے کیسی ہو گئی۔ نہیں، امام کو خالص چاہیے، یہ سب چھٹنی ہو رہی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ ایسے لوگ نہیں چاہیے، امام سنتے رہتے ہیں نا برابر 313، ہے نا، 313 جو ہو جائے گا تب جو ہے امام آپ بھی سوچیں گے ارے اتنا میرا روڈ میں 2-3 ہزار، یہاں بمبے میں 10 ہزار، یہاں ایران میں عراق میں ابھی تک 313 ہی نہیں ہوئے۔ ہمارے جیسا نہیں چاہیے، سلمان و ابو ذر جیسا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ انتظار، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام جو ہے جو دنیا کا جو دار و مدار، جو خود جو ہے مولا کائنات نے فرمایا نا کہ امامت کے سلسلے سے، کہ وہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ امامت جو ہے وہ چکی کے درمیان جو ہے وہ کل کے مانند ہے نا، کل کے مانند ہے، یعنی جب تک جو ہے وہ کل رہے گا تو چکی جو ہے وہ چلے گی، ہے نا، چکی جو ہے چلے گی، یعنی اسی طریقے سے امامت جو ہے وہ کل کے مانند ہے نا، یعنی ولایت یہ جو دنیا چل رہی ہے۔ لیکن جو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ، بہت دقیق بات یہ بھی آ گئی ہے نا، کہ جب آپ جو ہے گندم وغیرہ چکی میں ڈالیں ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیس جاتے ہیں نا، تو معلوم یہ ہوا کہ دانہ وہ بچتا ہے جو کل کے ارد گرد رہے، ہے نا۔ پتہ نہیں بچے سمجھیں گے، نہیں دیکھا ہے نہیں ہوگا نا، کہ جو کل کے ارد گرد جو دانہ رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو ادھر ادھر ہوتا ہے پس جاتا ہے، سمجھے آپ؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو امامت کی عقیدہ امامت جو ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ روایت میں یہ ہے کہ جب انسان کو یعنی مومن کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا نا، دعائے عہد ہے اور دیگر دعائیں ہیں نا، مسلسل جو ہے نا پڑھ رہا ہے، روایت میں ہے کہ 40 دن پڑھ رہا ہے، اور تمام چیزیں آپ دیکھیں
کہ جب اٹھایا جائے گا تو اس کا کفن جو ہے اسی طریقے سے رہے گا، یعنی میلا نہیں ہوگا، کفن جو ہے اسی طریقے سے تازہ رہے گا، اور ساتھ میں جو ہے ذوالفقار بھی تلوار. سوچئے گئے دفن کیا تھا، کچھ نہیں ہے، یہ تلوار وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ دفن کیا تو یہ سب تو رکھا نہیں تھا، لیکن جب اٹھے گا تو اب آپ دیکھیں، یعنی جس کے دل میں جو ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام، کہ جب محبت اور معرفت ہوگی تو پھر کفن بھی تازہ رہے گا اور ہاتھ میں ہے نا ذوالفقار لے کر جو ہے وہ اٹھے گا. تو یہ امامت یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بغیر امامت کے یہ دنیا یہ سلسلہ، بہرحال بہت سے ہے نا جو زمانے میں تھے مولا کائنات کے یا دیگر امام کے، تو وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ امام شناس نہ ہو پائیں، اور جب امام کو پہچانیں گے نہیں، مثلا ایک عام آدمی کی طرح جب پہچانیں گے تو امام جو ہے تعارف نہیں کرا پائیں گے کہ ہمارا جو ہے رسالت سے، رسول اسلام سے کیا رشتہ ہے، اور اپنے پیغام کو بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ جب اس طریقے سے تعارف ہو جائے. اسی لیے چاہتے تھے جو دشمن تھے کہ امام شناسی نہ ہونے پائے، یہی وجہ تھی نا جنگ صفین میں، مسئلہ یہی تھا نا کہ امام جو کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ہی سے کہہ رہے ہیں کہ ارے جلدی بلائیے، نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. بعض یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سمجھتے تھے بہت ہے نا مثلا دیدار متقی جو بھی، آپ تو مثلا جو ہے دنیا کو اس میں آ گئے. یہ سب کون تھے؟ سب امام شناس نہیں تھے، رہتے تھے ساتھ میں تھے، لیکن جو ہے امام شناس نہیں تھے. یا جتنے بھی دیکھ لیں، خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے نا سب وہی سب تھے، جو آئے ہوئے کچھ کوفی تھے اور تھے، سب وہی تھے کہ امام شناس نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ صلح کرنی پڑی. اور امام نے خود کہا کہ اگر ہم صلح نہ کرتے تو امام کے زمانے میں کوئی شیعہ باقی نہ رہتا. تو امامت کا سلسلہ ایسا ہے، ایک بہت دقیق واقعہ سنا دیں آپ کو، ہے نا امامت کا سلسلہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک اہل سنت کا مشہور عالم دین تھا اور وہ بصرہ پہنچا اور وہ جو عالم دین تھا بہرحال لوگوں کو واعظ نصیحت کرتا تھا، لیکن امامت کا قائل نہیں تھا، امام کو نہیں مانتا تھا، امامت کا قائل نہیں تھا. واعظ اور نصیحت کرتا تھا. بہرحال جناب حشام بن حکم، یہ امام کے شاگرد، چھٹے امام کے شاگرد، اور ظاہر سی بات ہے کہ ظالم بھی ڈرتے تھے. ہارون رشید وغیرہ کہتا تھا کہ جب حشام کی زبان چلتی ہے تو ہمارے جو 1000 شمشیر زن ہے سب بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی جب اہل بیت کے حق میں جب بولنے لگتا ہے تو یہ سب جو تیر تلوار لیے سب بیکار ہے. تو یہی حشام اس وقت جو ہے ان کی عمر جو ہے 17 یا 18 سال کی تھی. اور جب پہنچے بصرہ میں تو ایک شخص تھا مشہور اہل سنت کا عالم دین، لیکن امامت کا قائل نہیں تھا. وہ واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یہ بھی گئے اور جانے کے بعد جو ہے دروازے کے پاس بیٹھ گئے. اب یہ جو ہے واعظ کر رہا تھا، امامت کا تو قائل تھا نہیں، واعظ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب کر چکا تب جناب حشام نے کہا کہ ہم بھی تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو. ہم نے دیکھا کہ ظاہر 17-18 سال کا بچہ ہے اور وہ جو ہے واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا. اب اس کے بعد جو ہے جناب حشام نے سوال کیا اس سے، کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے یا نہیں. کہا عجیب سوال ہے، اسی باتیں کر رہے ہو، آنکھ ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ایسا ہی ہمارا سوال ہوگا نا، ایسا ہی معمولی بس ایسا ہی سوال ہوگا، دے دیجئے جواب اگر دینا ہو تو ہمارا ایسا ہی سوال رہے گا. تو کہا کہ ہاں ایسا سوال ہے، آنکھ ہے. تو کہا کہ بتائیے کہ پھر ان آنکھوں سے آپ کیا کرتے ہیں. کہا ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں رنگ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ صرف موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں آنکھ سے دیکھتا ہے انسان. تو کہا کہ اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ یہ بتائیے یہ کان ہے. کہا کہ آپ. کہا اس سے کیا کرتے ہیں. آواز سنتے ہیں، لوگ کچھ بیان کرتے ہیں تو سنتے ہیں. کہا ناک ہے. کہا ناک بھی ہے. کہا اس سے کیا کرتے. کہا سنگتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کس خوشبو ہے.
کہ بدبو ہے، اس سے جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ زبان منہ، کہا ہاں اس سے کیا کرتے، ارے بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہے نا، اس سے جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ ہے، کہا ہاں ہاتھ بھی ہے، کہا ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، کام وغیرہ کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قالین ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بتائیے، دیکھیے بہت جلدی سمیٹ رہے ہیں اس کو، ہے نا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دل ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں، دل ہے؟ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ جو ہے ناک، منہ، یہ ہاتھ، یہ تمام چیزیں ہیں، تو مثلا جو ہے آپ دیکھتے ہیں یا مثلا سنتے ہیں یا چکھتے ہیں کہ ترش ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، یہ تمام چیزیں، تو پھر جو ہے فیصلہ کون کرتا ہے ان تمام چیزوں؟ کہا کہ دل جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو کہا کہ دل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر دل کے؟ کہا کہ جب یہ تمام اعضاء ہونے کے بعد جو ہے بغیر دل کے جو ہے نا یہ چیز نہیں رہ سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے بغیر امام کے کیسے رہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے، ہے نا۔ اسی لیے بعض کہنا ہے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا امام ہے۔ تو بہرحال وقت گزر گیا، اب چند روز کے بعد جو ہے یہ حشام، یہ کوفے کے رہنے والے تھے، آئے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب جب آئے تو دوسرے اصحاب بھی تھے چاہنے والے، اب جیسے ہی وہ آئے امام نے ان کا استقبال کیا۔ اب جب استقبال کیا تو اب جو دوسرے تھے، ارے ہے یہ فطرت چیز ہے، مجاز میں پائے بھی آتا، سوچنے لگے دیکھو یہ نوجوان 17-18 سال کا امام نے اس طریقے سے نوجوان ہے، پایا جاتا ہے سب ذہن میں، سمجھے آپ، پڑھیے صلوات، ہے نا۔ تب وہ سوچنے لگے ہم بوڑھے ہیں اور یہ نوجوان 18 سال کا، اور اس طریقے سے امام استقبال کر رہے ہیں۔ پھر آئے اور آنے کے بعد اب جب بیٹھ گئے تو امام نے سوال کیا، امام نے حشام سے پوچھا کہ حشام بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مناظرہ ہوا تھا۔ تو پھر امام نے کہا کہ کیسے کیا ہوا بتاؤ؟ تو حشام نے کہا مولا آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ حشام، یہ سوالات تمہارے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ مولا بس آپ کے بزم میں رہتے ہیں نا، اور کہیں تو ہم نے مثلا جو ہے دیکھا نہیں، بس جو ہے سوال ہمارے ذہن میں آ گیا اور ہم نے جو ہے سوال کر دیا۔ تو امام نے کہا شام دیکھو یہ تمہارے اوپر الہام ہوا ہے، سمجھ گئے؟ یہاں روک کے ایک بات واضح کر دے، دیکھیں الہام جو ہے یہ ہر ایک پہ ہوتا ہے، سمجھا، انسان پہ بھی ہوتا ہے، معصوم پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے فرق ہے، مصداق الگ الگ ہوتا ہے نا، فرق ہے نا۔ سورج کی روشنی اور ہے، شمع کی روشنی اور ہے، مرکری کی روشنی اور ہے، بلب کی روشنی اور ہے، یہ موبائل کی روشنی اور ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سب روشنی بولیں گے لیکن فرق ہے نا۔ تو اسی طریقے سے تو امام نے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر جو ہے الہام ہوا، اور جو تم نے سوال کیا ہے کہ یہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ میں موجود ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ جھجکتا نہیں ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ پشیمان بھی نہیں ہوتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ امامت ہے کہ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے چکی کے درمیان کل ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے اب یہ خود ہی جو ہے اب غور یہ کرنا ہے کہ آیا ہم جو ہے ہر چیز کے لیے وقت دے رہے ہیں، تو اب وقت کے امام کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، ہے نا؟ یعنی اسی طریقے سے اتنا ہی وقت دے رہے ہیں جس طریقے سے دیگر چیزوں پہ، یعنی امام ہیں پردہ غیب میں ہیں، لیکن جو ہے کیا اسی طریقے سے پریشان ہیں؟
عام بات ہے مثلا اگر جو ہے نیٹ بند ہو جائے تو کاروبار رک جاتا ہے کہ نہیں؟ نیٹ وغیرہ بند ہو جائے تو کاروبار رک جاتا ہے. اب معلوم ہوا تو 4 گھنٹہ ایک دن کے لیے رک جائے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم پریشان ہو گئے. یعنی یا مثلا جو ہے جس چیز سے دلچسپی رکھتے ہیں بچے، بچوں ہی کہیں بوڑھوں کچھ نہیں کہیں، بچے گیم وغیرہ سے جو دلچسپی رکھتے ہیں یا مثلا وقت جو ہے صرف کرتے ہیں یا دیگر چیزوں سے دلچسپی جو رکھتے ہیں، تو آیا کہ کیا ہم جو ہے اتنا کم سے کم کی بات کر رہے ہیں کہ یا اتنا ہم بے قرار ہیں، پریشان ہیں کہ مثلا جو ہے ہم اس قدر جو ہے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ امام جو ہے موجود ہیں لیکن امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے، امام کو دیکھ نہیں سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آغا بہجت ہے نا، بہجت جو ہے آغا بہجت کا تو خیر اب انتقال ہو گیا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ بہبہائی یہ گئے کربلا زیارت کے لیے. شیخ بہبہائی جب کربلا گئے تو بہرحال جو ہے یہ دعا کر رہے تھے کربلا میں کہ امام کا ظہور ہو جائے، یہ دعا کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ بیان کرتے کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا. اب جب ہاتھ رکھا تو اب جو ہے ہر ایک کے دل کی کیفیت اور آواز جو ہے سنائی دینے لگی. اب جو ہے وہ سننے لگے، سمجھ گیا کہ ہر شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا جو ہے اولاد نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم مقروض ہیں، ہمارے پاس جو ہے گھر نہیں ہے، ہم جو ہے بیمار ہیں، یہ مریض ہیں. اب اس کے بعد جو ہے پیچھے سے آواز آئی، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے کربلا ہے اور یہاں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے. تو کتنے لوگ ہیں کہ جو ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے یقین اور اطمینان کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اگر جو ہے آواز دیکھو، اسی روایت وغیرہ میں ہے نا کہ بعد میں جب ہے نا ظہور ہوگا اور امام کو جب دیکھے گا تو ہے نا کہے گا انہیں ہم دیکھے تھے فلاں جگہ جو ہے ملاقات ہوئی تھی، فلاں جگہ جو ہے ملاقات ہوئی تھی. تو یہ یقین اور اخلاص کے ساتھ اگر جو ہے انسان پکارے، شک نہیں ہے، شک رکھ کر نہیں ہے، یقین کے ساتھ اگر پکارتا ہے جیسا کہ ملتا ہے. آیت اللہ بہجتی نے لکھا ہے کہ جب شاہ کا دور تھا ایران میں شاہ کا دور تھا، تو بہرحال وہ شیعہ شخص تھا، وہ وزیر تھا. تو 13 رجب کو اس نے اپنے گھر پہ محفل رکھی. وزیر تھا تو بہرحال سب کو بلایا ہے نا، سب تھے اس میں جو ہے شیعہ تھے، دیگر جو ہے افراد سنی افراد بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے. 13 رجب ہے، جشن ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، لوگ قصیدہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک شخص نے جو کلام پڑھا تو اس نے یہ کہا کہ مولا علی کے پاؤں سے تیر نکال لیا گیا اور احساس نہیں ہوا. تو ایک دوسرا تھا ہنسنے لگا، مسکرانے لگا کہ دیکھو یہ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن جو یہ شخص تھا نا، جو شیعہ تھا، جس کے گھر پہ محفل تھی، اب اس سے بڑا ناگوار گزرا، لیکن بہرحال بلایا ہے، مہمان ہے، اب ڈانٹ بھی نہیں سکتا، بھگا بھی نہیں سکتا، اور سوچ رہا ہے کہ اگر خاموش رہیں تو دل نہیں مانتا ہے کہ یہ جو ہے مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ جو ہے بے قرار ہے کہ مہمان ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ بھگا سکتے ہیں، اور اگر خاموش ہے تو ہمارا دل نہیں مان رہا ہے. اب جو ہے وہیں بیٹھا جو ہے ایک مرتبہ اس شخص نے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا کہ وقت کے امام ہے نا، آپ جو ہے کوئی راستہ نکالیے نا، کس نے ایسا کہا ہے اور ہم اس کا جواب دیں. ہے نا، ایک عام آدمی، کوئی مثلا یہ نہیں کہ عالم دین. اور فوراً جو ہے اس کے ذہن میں قرآن کا واقعہ آ گیا، جناب یوسف کا واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا. اور جیسے ہی آ گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو جناب یوسف گزرے ہے نا، اور عورتوں نے جو انگور شطرنج جو کاٹا تو انگلیاں کٹ گئی. جب ناقص جمال میں یہ کمال ہے. اور یہ سوال
नाकिस जमाल में ये कमाल है ना कि उंगलियां कट गई खबर ना, वो तो जमाल ही जमाल है ना। ये तो जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है ना तवस्सुल कर रहा है, वक्त के इमाम को पुकार रहा है, तो फिर आप देखिए कि वक्त के इमाम जो है उसकी हर वक्त मदद करते हैं। यहाँ तक आप देखें इमाम जो पर्दे गायब में है, तो अब इंसान कितना बेकरार है। बड़ा मशहूर वाक़या कि रसूल इस्लाम जो वास करते थे मस्जिद में, जो एक दरख्त एक टहनी था वहीं पे खड़े होकर वास करते थे, खुतबा देते थे। तो यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि रसूल इस्लाम को तकलीफ़ होती है, लिहाजा है ना मिंबर हो, मिंबर बन जाए और उस पर जो है वास करें। अब क्या हुआ कि रसूल इस्लाम जो है जब पहली मरतबा जब मिंबर पे आए कि बराबर जो है वहाँ पे वास करते थे, खुतबा देते थे। जब मिंबर पे आए तो क्या देखा कि दरख्त से जो है एक आवाज़ एक आंसू के मानिंद है, एक आंसू के मानिंद है। अब उसके बाद जो है रसूल इस्लाम गए और जाने के बाद जो है दरख्त पे हाथ रखते हैं और ख़ुद जो है ना सवाल करते हैं। कुदरत की तरफ से जवाब भी आया, सिर्फ इसलिए कि आप जो है हमारे करीब थे, यहाँ से वास करते थे और खुतबा देते थे, और अब जो है आप हमसे दूर हो गए, लिहाजा जो है हम गिरिया कर रहे हैं आंसू के माने। तो रसूल इस्लाम ने जो है फरमाया कि हम जो है तुम्हें जन्नत के दरख्त में से एक दरख्त करार देते हैं। तो अब रोने की आवाज़ बंद हुई है। यानी देखें कि मालूम हुआ कि सामने सुतून है और रसूल इस्लाम जो है सामने है, उसके बाद जो है आंसू के मानिंद है, और हमारे इमाम जो है मौजूद हैं और पर्दे गैब में हैं। तो हम कितना बेकरार हैं। एक आहिस्ते से पढ़ दीजिए सलवात। तो रोने की आवाज़ आई। अब सुन लीजिए दकीक बात इसी जुमले से, रोने की आवाज़ आई। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि हम तुझे जन्नत के दरख्त में से एक दरख्त करार देते हैं। यानी एक टहनी है, और अगर वो रोने लगे तो रसूल इस्लाम ने कहा कि जन्नत के दरख्त में से एक दरख्त करार दे रहे हैं। नहीं पहुंचे लग रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ गया? जब दरख्त रोने लगे और जन्नत के दरख्त में करार दे रहे हैं, तो जब अहले बैत के चाहने वाले अहले बैत की मजलूमियत पे रोए, सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो इमाम जो है मदद करते। या मसलन जो है बहरैन का जो वाक़या है बड़ा मशहूर है, इसी को समेट दे। और मसाइब कि जो जालिम था, नासिबी था, अहले बैत का दुश्मन था, बादशाह था, तो लोगों ने कहा कि ये सब जो है बहुत है अहले बैत के चाहने वाले हैं, मौला के चाहने वाले हैं, इमाम के चाहने वाले हैं, है ना। तो साजिश की कुछ लोगों ने, है ना, साजिश की, और साजिश के तहत जो है वो तमाम चीज़ें ये हुक्म दिया और अनार वगैरह पे इस तरीके से नाम वगैरह लिख दिया, नक्श कर दिया। और उसके बाद जो है लेकर आए, और लाने के बाद जो है दिखाया, ये कहा कि तुम जो है बहुत विलायत का दावा करते हो, इमाम का दावा करते हो, तो ये चीज़ जो है वजूद में आ जाए, वरना देखो बता दो वह सही क्या है, किस तरीके से ये अनार में हो गया, फला फला का नाम है, लिहाजा इस तरह हो जाना चाहिए। और भी तो बहरहाल 3 दिन का मौका लिया कि 3 दिन का वक्त दे दो, और उसके बाद गए 3 दिन तक जो है वो दुआ करते रहे, इमाम ज़माना से तवस्सुल करते रहे। तो फिर इमाम ने बताया कि इस तरीके से इन्होंने साजिश किया है ना, कि मोहर वगैरह लगा के कच्चा अनार बांध दिया, वो जो है ना उस पर नक्श आ गया है, ये मसला है। अब उसके बाद जो है बहरहाल जाकर बता दिया। तो तफसील से जिस तरीके से इमाम ने बताया था, तफसील से पूरा वाक़या है, बड़ा तफसीली है, कभी तफसील से सुना देंगे, तो बता दिया। तो अब जो लोगों ने सवाल किया, कहा कि मौला आपने जो है 3 दिन के बाद बताया, यही जो है आप पहले ही दिन बता देते। तो इमाम ने कहा 3 दिन का तुमने जो है मोहलत ही लिया था, अगर यही जो है उसी दिन कहते तो हम उसी दिन बता देते।
پڑھیے صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو جب امام آئیں گے تو عدل اور انصاف قائم ہوگا، ہے نا، عدل و انصاف، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہے نا۔ ہم تو ظلم بس یہی سمجھتے ہیں نا کہ مثلا جو ہے مار دیا کسی کو، یہی ظلم ہے نا۔ انسان جو ہے اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے نا، ظلم کی کیفیت ہے، انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ظلم ہے نا، آزادی نہیں ہے، یہ جو ہے ظلم ہے نا، ہر چیز ظلم ہے، تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، اخلاق اگر نہیں ہے، ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم یہ کر رہا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بالغ ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بہانہ کر دے رہا ہے شوگر کا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تو یہ جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے انسان ظلم کر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرے گا تو وہ پھر تو دوسروں کے اوپر ظلم کرے گا ہی، وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے گا۔ اسی لیے ہے کہ جب امام آئیں گے تو سب کو جو ہے ہدایت کریں گے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے نا، اور جو باقی جو ایسے نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا نتیجہ ہی الگ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب وقت امام آئیں گے، اسی لیے جو ہے القاب میں سے ہے نا قیام کرنا ہے نا، قیام کرنا ہے نا، قیام کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیگر معصومین علیہ السلام کا جو نام آتا ہے، اسما آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی بارہویں امام کا نام آتا ہے تو پھر قیام کر جاتے ہیں نا، کھڑا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا فلسفہ ایک یہ بھی ہو کہ امام جب آپ آ جائیں گے تو پھر جو ہے ہم آپ کے ساتھ قیام کریں گے۔ اسی لیے بعض اگر یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے روایت میں کہ اگر وقت معین کر دے، اس دن ظہور ہوگا، وقت معین کر دے، تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ ہاں علامات ہیں، علامات ہے کہ یہ ہوگا، ہے نا، کہ مثلا جو ہے انسان جو ہے مغرب میں ہوگا تو مشرق کی آواز سن لے گا، مشرق میں جو رہنے والے ہیں ان کی آواز سن لے گا، مغرب میں رہنے والا مشرق کو والوں کو دیکھ لے گا۔ سب تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہے وقت اگر معین کر دے تو وہ شخص جو ہے بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو معلوم نہیں کہ امام کا کب ظہور ہوگا، لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت آمادہ رہے اور امام کی اطاعت کرتا رہے۔ کس طریقے سے امام کی اطاعت کرے، ہے نا، اس میں تبصرہ افسرہ نہیں کریں گے، ایک واقعہ چھوٹا سن لیجئے، مسائل پڑھ دیں۔ کس طریقے سے اطاعت، کہ جب ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا چاہنے والا تھا، دیکھیے کیسا اطاعت گزار ہوتا ہے امام کا جو ہے۔ ہم آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، اپنی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو مثلا اگر ہم کسی سے پوچھ لیں، مولوی سے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، اب پوچھا، انہوں نے کہا کہ دل بھی نہیں چاہ رہا، کہا نہیں کر سکتے، تو اب ہم کیا کرتے، دوسرے مولوی کے پاس، وہاں بھی نہیں، تیسرے اگر وہ کہہ دیا ہاں تو بس خوش ہو جاتے، بہت اچھا مولوی ہے، ٹھیک ہے، یہی چاہیے تھا نا۔ تو یہ ایک چیز ایک یہ ہے، بس اشارہ کر دیا۔ تو امام کے زمانے میں امام کا چاہنے والا، تو امام کا چاہنے والا تھا، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا لے گئے سب ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس لے گئے، اور جب لے گئے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ مشکل ہے، اب تم بچو گے نہیں۔ تو ایک بہت مشہور طبیب تھا، اس کے پاس لے گئے، تو اس نے کہا ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک چیز ہے۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑا شراب پی لو، یعنی یہی دوا ہے تمہاری۔ تو کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے سمجھایا، ہے نا، سمجھایا، نہیں سمجھاتے ہیں، مثلا جو ہے میٹھا کھا لیا، ارے نظر کا کھا لیجیے کچھ نہیں ہوگا، یہ سمجھاتے ہیں نا، برا نہیں ہے، کھائیے، نظر کا ہے، برکت ہے، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ تو سمجھائے، ارے کیا ہے، تھوڑا سا پی لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا نہیں ہم پی ہی نہیں سکتے، ہے نا، بہت لوگوں نے سمجھایا۔ تو بہرحال کہا کہ وہ نہیں پئیں گے۔ تو اب جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال اب لوگ جو ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پورا واقعہ امام سے بیان کیا۔ تو امام نے کہا کہ اس نے استعمال کیا؟ کہا نہیں مولا، ہے نا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے ہم پی نہیں سکتے، ہے نا۔
تو اب جو ہے بہت الگ بھی ہے تمام چیزیں کہ ہے نا. اور امام سے یہ بھی جواب دیا تھا کہ امام نے پوچھا, بلایا, کہا کہ بلا کر لاؤ, اور پورا واقعہ بیان کیا. تو ایک تو یہ کہا تھا کہ مولا اگر ہم بغیر آپ کے پوچھے پی لیتے اور روز قیامت جو ہے پروردگار سوال کرتا, جواب کیا دیتے؟ اگر آپ کہتے تو بات حالانکہ حجت خدا نے کہا ہے نا, حجت خدا نے کہا. تو جب امام کے پاس پہنچا تو امام کے سامنے ایک سیب تھا. سنیے بہت دقیق واقعہ ہے. ایک سیب تھا, دیر نہیں ہو رہی ہے, ایک سیب تھا اور سامنے سینی ہے. تو امام نے سیب کو دو حصے میں تقسیم کیا, نصف. امام نے کہا کہ اچھا یہ ایک حصہ تم جو ہے لے لو. ایک حصہ لیا. تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ, ایک حصہ اگر جو ہے تم نے لے لیا اور دیکھ رہے ہو کہ سیب ہے, ایک ہی سیب ہے, اور ایک ہی سیب اور جو ہے وہ حلال ہے, اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ نہیں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ مولا دیکھیے, یعنی پورا تفصیل سے بیان کیا. کہا مولا دیکھیے یہ سیب ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیب حلال ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیب جو ہے پورا سیب کھا سکتے ہیں, اور آپ نے جو ہے اسے دو حصے میں تقسیم کر دیا. ہمیں معلوم ہے کہ دونوں صحیح ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جو ہے آپ یہ کہیں گے کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کہا اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر ولایتی کہاں؟ پڑھیے صلوات محمد. یعنی اس قدر اطاعت ہے نا کہ ہمیں معلوم ہے, سب معلوم ہے کہ یہ سیب ہے یہ حلال ہے, لیکن آپ کہہ دیں گے کہ آدھا جو ہے نا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو پھر جو ہے مجھے مانے گا. اگر نہیں مانے تو پھر ولایت سے خارج ہے. یہ تو ہمیں ولایتی کہاں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہے کہ یعنی اگر انسان جو ہے شک کرنے لگے. اچھا آج کل تو شک کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, کہ مثلا جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ وہ عربی میں بولیں گے, کس زبان میں بولیں گے, ہم تو مثلا جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے, امام کہاں ہوں گے تو کہاں یہاں سے امام کی زیارت کریں گے. یہ تمام چیزیں تو آج کے زمانے میں آسان, ہم بس کر رہے تھے, پتہ نہیں کیوں ذہن پہ ایک اور آ گیا واقعہ, یہ مکمل ہی کر دیا جائے, ہے نا, کل نہیں کر دیتے. ایک سلوات پڑھیے کہ انسان کے ذہن میں جو ہے رہتا ہے کہ یا سوچتا ہے نا کہ کیسے سمجھیں گے, یا مثلا جو عربی میں بولیں گے تو ہمیں معلوم نہیں ہے, کس زبان میں بولیں گے ہمیں تو معلوم نہیں ہے. تو اب بس یہی بس آخری بات, چھٹے امام تھے اور سب آگے, سب ادھر ادھر سے روم کے ہے نا سفیر, اور وہاں کے رومی عالم, یمن, بحرین, اور ادھر اور ترکی کے سب الگ الگ زبان ہے نا, ترکی زبان, رومی زبان, بحرین کے ادھر ادھر کے سب آ گئے. اور آنے کے بعد جو ہے سب بیٹھ گئے اور امام جو ہے واعظ کر رہے ہیں, امام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. امام بیان کر چکے, سب کی زبان الگ الگ ہے. اب جب نکلے تو جو یمن کا تھا اس نے کہا دیکھو ہماری زبان جو کتنی اچھی جانتے ہیں. جو فارس کا تھا کہا دیکھو کتنی اچھی فارسی بول رہے تھے. رومی تھا, ارے دیکھو کتنی اچھی رومی زبان بول رہے تھے. جو عربی تھا کہا کتنی اچھی عربی زبان بول رہے تھے. تو وہ کہہ رہا اپنی زبان بول رہے, کہا نہیں رومی زبان بول رہے. تو وہ کہہ رہا نہیں عربی زبان بول رہے. تو وہ کہہ رہا نہیں فارسی زبان میں بول رہے تھے. سب آپس میں جو ہے بحث کرنے لگے. تو سب نے کہا گھبرانے کیا, جو ابھی تو مسجد کے باہر ہی ہے, چلو امام سے پوچھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہماری زبان بول رہے تھے اچھی, وہ کہہ رہا ہماری زبان کیا فصیح بول رہے تھے. اب سب جو ہے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ امام آپ جو ہے عربی زبان بہترین بول رہے تھے, وہ فارسی وہ ترکی. امام نے کہا رک جاؤ. امام نے کہا کہ ہم اپنی زبان میں بول رہے تھے اور سب جو ہے اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے. سمجھے, آپ تعجب نہ کیجئے گا کہ امام بولیں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ وقت امام زمانہ پردہ غیب میں امام نے فرمایا کہ ہم اپنے جد پہ خون کے آنسو ہوتے ہیں, خون کے. امام زمانہ نے فرمایا کہ سلام اس پہ جس کا لاش نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. ہاں آزادارو, آج یہ امام پردہ غیب میں رو رہے ہیں کربلا کے مسائل سن کر. بس
آخری فقرہ کی مرحومہ کی مجلس ہے، لہٰذا کہ جب لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے پھر جو ہے شام اور پھر رہائی ملی، شہزادی زینب کربلا میں آئی، آنے کے بعد بھائی کا چہلم کیا اور چہلم کرنے کے بعد جب مدینے کی طرف جانے لگی، مدینے کی طرف جانے لگی، جب روضہ رسول پہ پہنچی اپنے آپ کو گرایا، کہا کہ نانا نواسی آ گئی ہے اور بھرا گھر لٹ گیا۔ نانا یہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہیں۔ ماں کی قبر پہ آئی اور بیان کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد شہزادی زینب نے جب آگے بڑھی اور یہاں تک کہ فاطمہ زہرا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، یہ گھر سے نکلی بیمار تھی اور خوش ہو گئی کہ ہمارا بابا آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے تمام بیویوں سے کہہ دیا تھا، دیکھو فاطمہ زہرا آئے، اگر سوال کریں اور سوال کریں گے کہ بابا کہاں ہے تو سب سے یہ کہا کہ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں، سب جو ہے خاموش رہیے گا۔ یہاں تک کہ جب آگے پہنچی فاطمہ زہرا آئی اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ میرا بابا کہاں ہے؟ تمام بیویاں خاموش ہیں۔ پھر سوال کیا کہ بابا کہاں ہے؟ پھر بھی بیویاں خاموش ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ آخر آپ لوگ بولتی کیوں نہیں کہ میرا بابا، میرا مسیحا کہاں ہے؟ جب یہ کہا تب شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹی تمہارا بابا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، جتنے تھے سب شہید ہو گئے، صرف سید سجاد ہیں، سب جو ہے شہید ہو گئے اور میدان میں گئے، مقتل میں گئے، جنگ کیا، سب شہید ہو گئے۔ جب یہ کہا تو فاطمہ زہرا ہر بیوی کے گود کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر بیوی کی گود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو زینب نے سوال کیا کہ بیٹی تم کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہا کہ ہم علی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں، کہ علی اصغر تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ خود جو ہے چل کر جاتے جنگ پہ، اس لیے علی اصغر کو تلاش کر رہے۔ شہزادی نے کہا بیٹی خود امام حسین علی اصغر کو مقتل میں لے کر گئے۔ ہاں آزادہ، اور بس آخری فکرہ، شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہیں، بیٹھ گئی، اتنے میں جناب عبداللہ آئے، اور آئے تو آنے کے بعد کہا ہے بی بی تم کون ہو؟ اس وقت زینب موجود نہیں ہے، اتنا سننا تھا، زینب تڑپ گئی۔ کہا عبداللہ تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ اب جو عبداللہ نے دیکھا سوال کیا کہ زینب یہ بتائیے، شہزادی یہ بتائیے کہ ہمارے لال اونو محمد نے کس طریقے سے جہاد کیا، بس آخری فکرہ کس طریقے سے جہاد کیا۔ اب جو ہے بتا رہی تھی کہ اونو محمد نے دادا کی شجاعت کو یاد دلا دیا، نانا کی شجاعت کو یاد دلا دیا، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردا ہٹا۔ عبداللہ نے دیکھا بازوؤں پہ نیل کے نشان، سوال کیا کہ شہزادی بازوؤں کے نیل کے نشان کیسے ہیں؟ عبداللہ سے کہا نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن مار دی گئی، دیار بدیار ہدایا عالم العظیم قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، قریب مرحومہ کی مغفرت فرما، جگہ عنایت فرما، جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا عاجل عنایت فرما، جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہ جو نیک حاجت دلی حاجات پروردگار اسے قبول فرما، ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، کریم مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کنیز بانو بنت ابن محمد کو وصال فرما۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔